بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ امیر بن جاتا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمارا آج کا وظیفہ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو نماز فجر کے بعد گھر میں ایک تسبیح پڑھے گا اس گھر کا بچہ بچہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اربوں کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا ایسا طوفان آ جاتا ہے، گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت آپ نے نکالنا ہے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی دولت میں، ساری زندگی پیسوں میں کھیلیں گے اور انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو مالی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، دنیا میں آپ کہیں بھی موجود ہیں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں ہیں، جب آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں فجر کی نماز ادا ہو جائے، چاہو تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ ناظرین، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو فجر کے بعد پڑھ کر تماشا اپنی آنکھوں سے خود دیکھیے گا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش اگر نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، ہر طرف سے انشاءاللہ دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میری تو قسمت خراب ہے، میرا نصیب خراب ہے، میں بد قسمت ہوں، کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی امیر نہیں ہو سکتا، کبھی اپنے مسائل سے نہیں نکل سکتا، تو آج ان سب کو یہ عمل کرتے ہی یقین آ جائے گا کہ وظائف اگر ٹھیک طریقے سے کیے جائے تو وہ کتنا اثر کرتے ہیں۔ آج وہ لوگ بھی اس عمل کو ضرور پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا، ناظرین، یہ وہ سچا عمل آپ کو بتانے لگی ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور عمل آج آپ کو دینے لگی ہوں۔ بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر آپ مجھے دعائیں دو گے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی ملے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اس ایک عمل کے پڑھتے ہی دور ہو جائیں گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر کے دیکھیے۔ انشاءاللہ قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والا یہ عمل ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہیے گا۔ آج میری وہ بیمار بہنیں، پریشان بہنیں، جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ ہمت مت ہاریے گا، حوصلہ مت ہاریے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے بتاتی ہوں، یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا اور اپنی بدلتی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ عمل کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنا۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا، صرف ایک آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ تو اللہ والو، اب ہم اس عمل کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے دو صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ ناظرین جب اللہ کو ان دو صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے اور پھر اللہ سے انسان جو کچھ مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ کمنٹ باکس میں یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے گا تاکہ خیر و برکت ہو جائے۔ ناظرین، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، بالکل اسی طرح حالات چاہے اچھے ہوں یا برے کبھی ایک سے نہیں رہتے۔ یہ وقت بڑا ظالم ہوتا ہے، کسی چھوٹے بڑے، بادشاہ فقیر، امیر غریب، عہدید اور افسر، زمیندار چوکیدار، کسی کا بھی خیال نہیں کرتا۔
سب کو اپنے پیروں تلے روندا چلا جاتا ہے۔ کبھی عروج سے زوال کا سفر تو کبھی زوال سے عروج کا سفر، سب زندگی کا خاصہ ہے۔ یہ زندگی نہ جانے کیا کیا رنگ دکھاتی ہے، کبھی بہاریں تو کبھی خزاں، کبھی بارش تو کبھی دھوپ، کبھی گرمی تو کبھی سردی۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں، چاروں طرف اندھیرے کا بسیرا ہوتا ہے، سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، رشتے دار بھی خود کو رشتے دار کہلوانے کے روادار نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے برعکس جب حالات اچھے ہوتے ہیں، دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، تو لوگ خواہ مخواہ سکے بننے کی کوشش میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ ناظرین، آج کل کے لوگ عہدہ یا حیثیت دیکھ کر ہی بات کرتے ہیں۔ اگر خوش قسمتی سے کوئی اچھا عہدہ مل جائے، مراد مل جائے، تو خود کا بھی دماغ آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عہدے کی کرامات کی وجہ سے تعلقات اور جان پہچان بنتی چلی جاتی ہے۔ لوگ اس عہدے کی وجہ سے چاہلوسی کرتے ہیں، نہ صرف آگے پیچھے پھرتے ہیں بلکہ ہاں میں ہاں بھی ملاتے ہیں اور تعریفوں کے پل بھی باندھ دیتے ہیں۔ ماتموں کی لائن لگی ہوتی ہے جو حکم بجا لانے کے لیے بے تاب نظر آتے ہیں۔ ایسا زندگی کے ہر شعبے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کرسی کو سلام کیا جاتا ہے، جس کی کرسی اس کا راج۔ جب اللہ اختیارات سے نوازتا ہے تو کچھ لوگ اس عنایات پر اللہ کا شکر گزار بندے بن جاتے ہیں، جبکہ بیشتر لوگوں کی گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ وہ خود کو زمین کا خدا سمجھنے لگتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ وقت ایک سا نہیں رہتا اور ہر عروج کو لازم زوال حاصل ہے۔ ناظرین، اب عمل کیا ہے، ذرا دھیان سے اور توجہ سے سمجھیے گا۔ کسی بھی دن جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اسی وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو آسان اور مختصر سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن ناظرین یاد رکھیے گا کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت اور ثواب میں سب سے زیادہ اہم ہے اور پیارا ہے۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیم کو ہی زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ناظرین، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کرتے ہیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرضہ اتر جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے پڑھ لیں۔ یا پھر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ بالکل آسان اور سادہ سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ ناظرین، آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، اللہ یہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور جو شخص رب کو رب کے ذاتی ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، آج اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکار کر جو مانگنا ہے مانگ لو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ آج ملے گا۔ ناظرین، یا اللہ کا یہ وظیفہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ اب دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا اللہ کا یہ وظیفہ صرف 15 بار کریں گے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ آج صرف 15 بار یا اللہ پڑھنے سے رب راضی ہوتا ہے تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اور جب آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو پھر آپ جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔
یا اللہ کا یہ خاص عمل آج آپ کی بد قسمت کے تالوں کو انشاءاللہ کھول کر رکھ دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کی تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ یا اللہ صرف 15 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ ناظرین، اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا حکیموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا حکیموں کا مطلب ہے کہ اے حکمت والی ذات، وہ ذات جو آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، وہ ذات جو آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات جو آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے، آج یا حکیموں پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑوا لے۔ یا حکیموں پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل راتوں رات حل ہو جائیں گے، غیب سے فرشتے آپ کی مدد کو آئیں گے، رزق کی تنگی کا انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں، تو آج دوسرے نمبر پر یا حکیموں کا یہ وظیفہ کر کے دیکھیے گا۔ ناظرین، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے یا حکیموں کا وظیفہ گن کر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن ناظرین جب آپ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کے 2 یا 3 منٹ لگیں گے۔ یا حکیموں کا وظیفہ جب آپ نے 11 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین، وہ کمال کا وظیفہ ہے، مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنی مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، اسے فوری طور پر کامیابیاں ملی گئی۔ ناظرین، یہ وظیفہ، یہ کلمات ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ والو، ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو ان کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ جس طرح اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اللہ آپ کو بھی آپ کی تمام پریشانیوں سے نکال دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے قید خانے سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ کا ہی سہارا لیا اور اللہ ہی کی پاکی بیان کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین، آپ نے اس آیت کریمہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 بار پڑھ لینا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ اگر قرآن پاک کی ایک آیت آپ رزق میں برکت کے لیے پڑھیں گے، رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے۔ قرض داروں کے انشاءاللہ قرضے اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ گھر میں کاروبار میں بندشیں رکاوٹیں ہیں تو ان بندشوں رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لو۔ ناظرین، میں نے آج آپ کو 3 وظائف بتائی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 15 بار یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حکیموں کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھ کر وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، اور ناظرین یہی اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر دعا مانگیے۔ مولا کریم تو رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ یا اللہ، تو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی حاجات کو پورا فرما دے۔ ناظرین، آج اللہ پاک سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کی بادشاہ، اے اللہ، ہم تیری گناہ گار بندے ہیں،
تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود ہم تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین ویڈیو کو ضرور لائک اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔